مجھ سے ایک کپل نے رابطہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ جی وائف اور یہاں پر ہیں اور ہسبینڈ باہر ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف بڑی بدتمیزی کرتی ہیں، اچھی نہیں ہیں اور سارا دن ریسٹ کرتی ہیں، کام والیاں بھی لگا کر دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ ریسٹ کرتی ہیں، برگر پیزے کھاتی ہیں. یہ وہ ساری باتیں تھیں جو ایک سسرال بتاتا ہے. میرا ان سے کویشچن تھا کہ آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں خود آبزرو کرتا ہوں جب میں پاکستان آتا ہوں. اور میں حیران ہو گئی کہ اچھا، کہ یعنی کہ اگر آپ صرف 15 دن رہ رہی ہیں آ کر اور آپ نے اتنا کچھ آبزرو کر لیا کہ وہ کام نہیں کرتی اور وہ پیزے کھاتی رہتی ہیں آل ٹائم. اوبویسلی یہ وہ باتیں ہیں جو یہاں سے کوئی ان کے گھر کا بھیدی وہاں بتاتا ہے، شکایت لگاتا ہے. اور شکایت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، جبکہ ادھر ان کی اولاد بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک دن کے اندر اندر بلا سکتا ہوں لیکن نہیں بلاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتی، میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں، فلاں فلاں اور بہت ساری باتیں. سب سے پہلا ظلم یہ ہے کہ آپ نے اپنی وائف کو دور رکھا ہوا ہے. یہ عورت کے لیے سب سے بڑا اس کا آپ کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ نکاح اس کا آپ کے ساتھ ہو لیکن رہ وہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ رہی ہو، رہ وہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہی ہو. اس میں اگر کوئی مرد یہ کہے کہ اس کی بیوی بہت خوش اخلاق اور بہت اچھی اور اس کا چڑچڑا پن نہیں ہوگا تو یہ سب سے بڑی آپ کی بھول ہے. کہ جب بیوی اپنے شوہر سے دور ہوتی ہے تو وہ کس کے لیے بنے گی، سنورے گی، وہ کس کے لیے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گی؟ اوبویسلی کسی کے لیے نہیں. اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کے ساتھ کون رہ رہا ہے، اس کو اس بات سے فرق پڑے گا کہ اس کا شوہر کہاں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ظلم ختم ہونا چاہیے کہ اگر آپ باہر کمانے جاتی ہیں تو اپنی وائف کو کسی طریقے سے بھی کر کے اپنے ساتھ لے کر جائیں. بہت سے ایسے حل نکل آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے پیسوں کی گٹھیاں بنا کر پاکستان میں بھیجیں، پاکستان میں کم پیسے بھیجیں لیکن اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اپنی بیوی کو 2 3 4 سال کے یہاں پہ چھوڑ دینا اور پھر فون پر رابطہ کر کے کہنا کہ جی یہ میری عزت نہیں کرتی. وہ آپ کی عزت کیسے کرے گی؟ اس کے دل میں آپ کی کیا محبت ہوگی؟ اپنی وائف کے ساتھ کوالٹی ٹائم جو ہے نا وہ سب سے اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ بہترین طریقے سے چلے تو اس کو کوالٹی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. کوالٹی ٹائم کا مطلب یہ نہیں کہ آل ٹائم آپ اس کے ساتھ رہیں. کوالٹی ٹائم کا مطلب ہے تھوڑا سا ٹائم لیکن بہترین ٹائم. جیسے آپ اس کو کہیں گھمانے لے کے گئے ہیں، لانگ ڈرائیو پر لے کر گئے ہیں اپنی وائف کو، اور راستے میں آپ کال سے باتیں کریں، دوستوں سے بات کریں یا بزنس کالز اٹینڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا ٹائم نہیں ہے، یہ اس کو مزید چڑچڑاپن کرے گا اس کے اندر کہ ٹائم میرا ہے اور کالز پہ کالز آ رہی ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس وقت آپ موبائل آف کر دیں. وہ ٹائم صرف بے شک وہ ہاف اور ہو بٹ وہ صرف آپ کی وائف کا ہو جس میں اس کو کوئی شکایت نہ ہو. اگر وہ کبھی آپ سے شکوہ کرے، شکایت کرے تو سن لیں. اس میں یہ والی بات نہیں ہے کہ اس نے میری ماں باپ کے بارے میں بات کرتی، میری بہن نہیں. وہ کس سے بات کرے گی؟ وہ اپنے گھر بات کرے گی تو معاملات خراب ہوں گے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی وائف آپ سے شیئر کرتی ہیں. خطرناک بات وہ ہوتی ہے جب آپ کی وائف آپ سے کچھ شیئر کرنا چھوڑ دیں. پھر آپ دیکھیں کہ اب معاملات خراب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب تھرڈ پرسن آپ کے معاملات کو سولو کرے گا اوبویسلی وہ اپنے مائنڈ سے کرے گا اور معاملات خراب ہو جائیں گے. اسی طرح اگر وہ آپ سے شیئر کرتی ہیں تو آپ آرام سے سنیں، اس کا حل بتانے کی کوشش کریں. وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں. وہ آپ کے لیے پیار آپ سے کر سکتے لیکن بہو کو نہیں کر سکتے. تو آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا جو رویہ آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ہو. تو اس چیز کو جس دن مرد حضرات سمجھ لیں گے ان کو بڑی آسانی ہو جائے گی. میں وائف کی ٹریننگ پر بھی ویڈیوز بناؤں گی اور بناتی رہی ہوں. تو اسی لیے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ مت کہیے گا کہ آپ صرف ہسبینڈس کو ہی سمجھا رہی ہیں. نہیں، میں سمجھا رہی ہوں دونوں طرفہ کو، میں سمجھا رہی ہوں دونوں طرف، اسی لیے کہ یہ ضروری ہے. اگر آپ کی وائف دور ہیں آپ سے تو کوشش کریں وہ کوالٹی ٹائم. میں آپ کو میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تھے اور صحابہ کو کہا کہ آپ آگے چلے جائیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کے ساتھ تھیں اس وقت سفر میں، ان سے کہا کہ چلیں آج ہم ریس کرتے ہیں، یعنی کہ دوڑتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں پتلی دبلی تھی، میں آگے چلے گی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جتایا کہ آج آپ جیت لیں. تو یہ خوشی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وائف کو کہ آپ اس کی خوشی دے دیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم بہت ہی اس بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میں بھی ہنسنے لگی. کہتے کچھ عرصے بعد اسی طرح پھر دوبارہ ایک سفر ہوا. اس سفر میں ذرا ویٹ میرا گین ہو گیا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ آپ آگے چلے جائیں. پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. انہوں نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. تو کہتے کہ ہم دونوں اس بات پر بہت ہی خوش ہوئے اور مسکرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کی پوری آرمی ہو یہاں پہ ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو کردار انہوں نے نبھا دیے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں نبھا سکتا، لیکن ان کے فالوور، ان کو ماننے والے ایٹ لیسٹ ان کو فالو تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا ہار اگر گم ہوتا ہے تو پوری آرمی کو رکوا دیا جاتا ہے کہ پوری آرمی رکے گی، ہار ڈھونڈا جائے ان کی وائف کا۔ کوئی ایسا شخص ایسے کر سکتا ہے کہ اپنی پوری آرمی کو روک دے صرف اپنی وائف کے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے کہ نیکلس گم ہو گیا تو وہ ڈھونڈنا ہے؟ اتنی بڑی مثال آپ کے پاس موجود ہو کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، تو آپ خود سوچیں، آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی شوہر اس بات کو فالو کرے اور واقعی اتنی ہی محبت کرے تو کوئی وائف کبھی زبان درازی کر سکتی ہے یا کبھی کوئی وائف آپ سے بے وفائی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ کو تھوڑا چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اس لیے اسلام نے یہ چیز رکھی ہے کہ پیرنٹس کو الگ رکھا جائے، وائف کو الگ رکھا جائے، لیکن اگر آپ کٹھا رکھ رہے ہیں تو پھر آپ دونوں طرفہ سنیں، صرف اپنی والدہ کی بات نہ سنیں، اپنی وائف کی بات بھی سنیں، اس کے شکوے بھی سنیں، سن لیں، آپ کا کیا جا رہا ہے، سننا ہی تو ہے نا، لیکن آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ آپ سے شکوہ نہیں کر رہی، وہ آپ کو کوئی بات نہیں بتا رہی، تو یہ آپ کے لیے الارمنگ ہے، یہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ کام خراب ہو چکا ہے، یہ آپ کے لیے مسائل ہیں کہ اب کوئی تھرڈ پرسن آپ کے معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اپنی وائف کو آپ خود ہی ڈیل کریں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اپنے گھر والوں سے صاف بات کریں، جیسے آپ اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ ان کو برا لگے گا میرے گھر والوں کو، آپ یہ نہ کرو، اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی یہی سکھائیں کہ میری وائف کو برا لگے گا، آپ یہ نہ کہیں۔ اتنا سٹینڈ آپ ضرور لیا کریں اگر آپ نے نکاح کیا ہے۔ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو نکاح میں لے آئے، اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی، لیکن آپ ممس بوائے بن کے آپ بیٹھے ہوئے۔ ایسے شخص کو شادی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، جو اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا، اپنی بیوی کے حق کے لیے نہیں بول سکتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ایک ذمہ داری ڈال دی ہے اور آپ نے خوشی خوشی اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے، تو آپ نے خوشی خوشی اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور بڑی خوشی سے قبول کیا ہے، تو اب اس ذمہ داری کو نبھائیں اور کوشش کریں آپ اپنی وائف سے زیادہ دیر دور نہ رہیں۔ یہی سب سے بڑی بات ہے کسی عورت کی ڈپریشن کے لیے، کسی عورت کی بد اخلاقی کے لیے۔